ریاست قائم کرنے کے لیے اور جہاد کے فریضے کو قیامت تک مشروع اور واجب قرار دینے کے لیے کس تدبیر سے کام لیا، کس منصوبہ بندی سے کام لیا کہ اس زمانے میں جو حجاز تھا اس میں 33 بڑے قبائل تھے، باقی ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں، بطون ہوتے ہیں قبائل کے، وہ تو بہت سارے تھے، وہ سینکڑوں میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 5 سال پہلے اپنی ہجرت کے لیے تیاری شروع کی، اور آپ کو متعین طور پہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ ہجرت مدینہ کی طرف کریں۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ اس میں سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مدت تک لوگوں سے رابطے کیے، 33 قبائل کے سرداروں سے بات چیت کی کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے، ورنہ 5 سال محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب پتہ ہے کہ سب کچھ ادھر ہوگا تو کیوں گئے وہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبائل کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ میری حفاظت کر سکتے ہیں، ہم آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، کوئی اجتہادی امر نہیں تھا، وحی سے تھا۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے، جو میں بہت بتاتا رہتا ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 قبائل یا اس سے زیادہ ان کے عام لوگوں سے بات چیت نہیں کی، بلکہ قبائل کے زعماء سے، سرداروں سے، جو بڑے لوگ تھے ان سے آپ نے بات چیت کی۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع بقادم يقدم الى مکہ من العرب الا تصدى له، کہ جب بھی آپ سنتے تھے کہ کوئی بڑی شخصیت لہو اسم و شرف، کہ اس کا نام بھی ہے اور اس کی ایک شرف بھی ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے تھے اور اس سے بات چیت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاست کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ریاست کے کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہوتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں، ان پہ متوجہ ہونا چاہیے، اپنی دعوت کو ادھر مرتکز کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو CSS کے میں بات کرتے رہتا ہوں کہ CSS کی تیاری ہونی چاہیے، افراد تیار کر کے مختلف جگہوں میں بھیجیں، وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عام لوگوں کو دعوت دی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے جو بڑے سردار تھے ان کو بھی آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ ان کو دعوت دی۔ دوسری، آپ نے کسی بھی قبیلے کے پاس جانے کے لیے ایمان کی شرط لگائی کہ وہ ایمان بھی لے کر آئے۔ اگر ایمان نہ ہو تو کسی بھی وقت وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کسی کے حوالے کر سکتے تھے، کسی سے بات چیت کر سکتے تھے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جہاں آپ مرکز بنائیں، وہ مرکز آپ کا ایسا ہو کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ آپ کے ساتھ ہو۔ یہ وہ 30-35 قبائل ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل سے بات چیت کی، جن میں 22 قبائل کے ساتھ تو واقدی وغیرہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، اور اس میں نشان بھی ایسے لگے ہوئے ہیں کہ جب آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل سے خاص طور پہ مکالمہ فرمایا، بات چیت کی، ان قبائل کا محل وقوع کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے، اس جگہ کا انتخاب کس وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبائل سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، حضرت علی کو بھی ساتھ رکھتے تھے، اور کئی مواقع میں حضرت عباس کو بھی لے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے کا یہ بھی تھا کہ بڑی حیثیت تھی اور بڑی خدمات اور قربانیاں تھیں ان کی، اور قریش مکہ میں بڑی ان کو اہمیت سے دیکھا جاتا تھا۔ کسی بڑی شخصیت کا ساتھ ہونا، معروف شخصیت کا، جو اپنی قوم میں ایک بڑا ہو، شریف النسب ہو، تو اس سے پیغام پہنچانے میں، پیغام کے متعارف کرانے میں۔ دوسرے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نسابہ ان کو کہا جاتا تھا، جیسے علامہ ہوتا ہے نا، علامہ جس کے بعد بہت علم ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے نسب سے بہت واقف تھے، جتنے بھی وہاں عرب کے قبائل رہتے تھے ان کو بہت زیادہ جانتے تھے، ان کے نسب جانتے تھے۔ تو جب بھی آپ جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر پوری تفصیل بتاتے تھے، ان سے سوال جواب بھی کرتے تھے کہ تم کون ہو؟ ہم فلاں ہیں، فلاں قبیلے سے تعلق ہے۔ تو فلاں قبیلے کے تو 2 قسمیں ہیں، ایک بہت بڑا اس کا شاخ ہے اور ایک چھوٹی شاخ ہے، تو کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ربیہ قبیلہ تھا، کہ ہم بڑے ربیہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رہنماؤں کے نام پوچھا کہ وہ تمہارے اندر ہے؟ اگر نہیں وہ ہے، ایک ایک کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ پھر تم بڑے سے تعلق نہیں، تمہارے چھوٹے۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آپ کسی کو دعوت دینے جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کے نسب کیا ہے، ان کی رہن سہن کیا ہے، پورا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ایک نبوت کا جتنا نظام ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں اس قدر پروفیشنلزم ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ، فرائض و واجبات کے ساتھ کرنا اور اس کے مکروہات، ان سے بچنا۔ تو بات چل رہی تھی کہ مختلف قبائل سے آپ نے کیا بات کی، تو 4 قبائل سے جو مذاکرات ہوئے وہ ہم نے آپ کے لیے میں سے منتخب کیے ہیں۔ پہلا جو قبیلہ جس میں یہاں منتخب کیا وہ بنو ہمدان۔ یہ بنی ہمدان کہاں رہتے تھے؟ یہ ہمدان یمن کا علاقہ تھا جو ساحل سمندر پہ تھا اور مکہ سے اتنا دور تھا کہ وہاں رہ کر ایک تسلی سے ریاست بھی قائم کی جا سکتی تھی۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی۔ 2 چیزیں آپ پیش کرتے تھے، ایک یہ کہ اسلام قبول کریں، میری دعوت کو قبول کریں، دوسرے کہ مجھے میری حفاظت کریں، مجھے پناہ دیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم اپنی قبیلے سے بات چیت کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا قبیلہ اس سے متفق نہ ہو، تو اپنے قبیلے کو اعتماد میں لیں گے، پھر اگلے سال آپ سے بات چیت کرے گا۔ آج تو سیکنڈوں میں کام ہو رہا ہے نا، اس زمانے میں 1 سال کا مسئلہ تھا کہ اگلے سال۔ دوسرا بنو عامر، یہ بنو ہمدان تو یمن میں رہتے تھے اور بنو عامر یہ روم کے پاس رہتے تھے، شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دور دور آپ نے، تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارے، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ جیت جائیں گے اور آپ اس مشکل سے نکل آئیں گے تو اقتدار میں ہمیں شریک کریں گے یا نہیں؟ اقتدار ہمارا ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی، فرمایا کہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے۔ تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس پیشکش کو یا ان کی اس ڈیمانڈ کو آپ نے مسترد کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اسلام کا مرکز ہو وہاں مکمل طور پہ اپنا نظریہ اور ہم آہنگ لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 3 یہ بکر بن وائل، یہ بھی خلیج فارس یا الخلیج العربی جسے کہتے ہیں اس کے کنارے پہ رہتے تھے، ساحل سمندر پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب گئے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیف العدد فیکم، تم کتنے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عدد کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 ویکم منکم 1000 یغلبوا 2000 الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ ایک مسلمان 10 کے برابر ہوگا، اگر 10 سے زیادہ ہو تو پھر مسلمان کو چھوڑنے کی یا جنگ چھوڑنے کی یا پسپا ہونے کی اجازت ہے۔ پھر اللہ نے اس میں تخفیف کی اور پھر 1 اور 2 کی نسبت کر دی، ایک مسلمان 2 کے مقابلے میں وہ کافی ہوگا۔ لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہے، پہلی آیت منسوخ نہیں ہے۔ 1 سے 10 یعنی اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو 2 کے مقابلے میں تو ضرور اس کو طاقت دے گا، لیکن اگر وہ ہمت کرے گا تو 2 سے 10 تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت ضابطے کے لحاظ سے اگر آپ اپنی پوری قوت استعمال کریں، جو جہاد کا معنی ہے نا استفراغ ما فی الوسع، جتنا زور آپ کے پاس ہے وہ پورا زور صرف کر دیں کہ پیچھے کچھ نہ بچے۔ تو اس لیے اس کو منسوخ کرنے کی بجائے یہ کہ صلاحیتوں کے لحاظ سے جو مختلف درجات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو ہمارے پاس اتنے جتنے زمین کے ذرات، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ قال فکیف المنع، قوت کتنی ہے، فوجی قوت کتنی ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ فوجی قوت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جاورنا فارس والوں کے ساتھ ہمارے پڑوس میں وہ لوگ رہتے ہیں، تو اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت دی ان کو، باقی ان کو اس کا وہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 4تھے نمبر پر بنو شیبان، یہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے جو عراق کے قریب دور کا بھی فاصلے پہ۔ تو ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے ابو بکر نے پوچھا کیف الحرب بینکم وبین عدوکم، کہ تمہارے دشمنوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور کوشش تو بہرحال اس کے نتائج اچھی ہوتے ہیں، کبھی شکست بھی ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّا لَنُؤْثِرُ الْجِيَادَ عَلَى الْأَوْلَادِ، ہم بہت بہادر لوگ ہیں، ہم اپنی اولاد پر گھوڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر 2 آپشن ہمارے پاس ہوں کہ ہماری اولاد بچے گی یا ہمارے گھوڑے بچیں گے، تو ہم گھوڑوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ جو بنو شیبان تھے، ان سے کیف العدد فیکم یہ پوچھا، ان کا انا لنزید علی الالف،
وَلَن تُغْلَبَ أَلْفٌ مِّن قِلَّةٍ، یعنی 1000 اگر ہوں تو پھر وہ قلت کی وجہ سے نہیں مغلوب ہو سکتے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ طاقت ہمارے پاس بہت ہے، لیکن فارس سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، تو اس معاہدے کی وجہ سے ہم اگر ان کے خلاف کوئی چیز ہم کریں گے تو ہمارے لیے آپ کا دفاع مشکل ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ تم نے سچ بات کی اور صدق سے کام لیا، لیکن یہ کہ ان دین اللہ لن ینصرہ الا من حاطہ بجمیع جوانب، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کی نصرت وہی کر سکتا ہے جو چاروں طرف سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عرب سے اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم دفاع کریں گے، لیکن اگر فارس سے حملہ ہوتا ہے تو ہم اس معاہدے کے پابند ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ جانے کو قبول نہیں فرمایا جہاں مکمل اختیارات نہیں تھے، یہاں پوری طاقت ان کے پاس نہیں تھی، یا وہ کمزور تھے، یا وہ حکومت میں حصہ چاہتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ریاست قائم کرنے کے لیے اور جہاد کے لیے کتنی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، کتنی طاقت کی ضرورت ہے، کتنی رازداری کی ضرورت ہے، کتنی حکمت عملی کی ضرورت ہے، کتنی تدبیر کی ضرورت ہے، کتنی سفارتکاری اور لابنگ اور ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے آپ کام کریں گے اپنے دین کے لیے، تو اگر حجاز میں عرب کا جو ملک تھا وہ سینکڑوں حکومتیں تھیں وہاں، اور اتنی وہاں بدامنی تھی، اور ادھر روم تھے، ادھر فارس والے تھے، تو اتنی بڑی جگہ پہ اگر اسلام فاتح ہو سکتا ہے تو پاکستان میں یقیناً آپ کو فتح ملے گی۔